کیا, 2 حج کرنے کا موقع ملا, ان کی خدمت کرنے کا. ابھی آپ نے ایک آف کیمرہ واقعہ سنایا, بڑا جو ہے نا وہ یقین کریں دل کے قریب تھا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی اس سے مستفید ہوں. اچھا سر, میری جرت بھی نہیں کبھی ہوئی ان سے سوال کرنے کی, کیونکہ وہ ان کو جو رب کائنات نے بخشا تھا, یہ جو 100 سال ہوتے ہیں نا سر, 1 صدی جس کو کہا جاتا ہے, اس میں نا اللہ بھیجتا ہے اپنے بندے خاص. اگر ہم یہ کہیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے, ان لوگوں کو مزہ آ رہا ہے جو ان کی زبان نہیں سمجھتے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس صدی کے اندر سب سے بڑے جو سنگر گزرے ہوں گے تو وہ نصرت فتح علی خان صاحب. کامیڈی کے اندر پچھلے 100 سال تک جو بات ہوتی رہے گی جس شخصیت کی, ان کا نام ہے امان اللہ خان صاحب. اس کا مطلب ہے کہ اس صدی کے اندر ان سے بڑا کامیڈین نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے سر. ایسے ہی اگر ہم کہیں گے تو پھر اس 100 سال کے اندر قرآن حکیم کی اگر کسی نے خدمت کی ہے, قرآن مجید کی اگر کسی نے خدمت کی ہے, قرآن کریم کی اگر کسی نے خدمت کی ہے, اردو اور پنجابی یا ایشیا کے اندر, ان کا نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. اس صدی کے سب سے بڑے مبلغ. قرآن حکیم کا مطلب ہے حکمت سے بھرا ہوا, قرآن کریم کا مطلب ہے کہ تمام کرم اس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور قرآن مجید کا مطلب ہے بزرگی سے بھرا ہوا. کبھی سوال نہیں کیا, بس ایک سوال دماغ میں چل رہا تھا تو بے چینی ہو رہی تھی, تو پوچھ تو میں پھر بھی نہیں پایا ہے. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا میرے بچے کیوں پریشان ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہ حضرت صاحب ایک ڈر اور خوف سا دل میں بیٹھا ہوا ہے, بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے. کہنے لگے میرے بچے, اگر دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. کان کھڑے ہو گئے سر. تو کہنے لگے میرے بچے, اللہ جو تمہارے ماں باپ کو پال رہا تھا, اللہ جو تمہیں پال رہا تھا, تمہارے دل میں یہ کیوں خیال پیدا ہوا کہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ ایمان کا درجہ اتنا کمزور ہو گیا آپ کا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اللہ پالے گا, اور انسانوں کی خوراک تو ہے ہی کچھ نہیں, جانوروں کی خوراک ہے. خوراک تو ہے جو پانی کے اندر رہتے ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے وہ خوراک کھاتے ہیں. انسان تو اتنی کھاتے نہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے. کہنے لگے میرے بچے, رات کو شجر کی باریک ٹہنی پر سوئے ہوئے پرندے کو جو